میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، تم نے اپنے پیٹوں میں حلال رزق داخل کر، یہ اللہ کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رزق حلال کی بڑی اہمیت بیان کی۔ آج انشاءاللہ میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات رکھوں گا کہ ہمیشہ اپنے پیٹوں میں حلال رزق ڈالیں، کیونکہ حرام کھانے سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے تو یقیناً پھر وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ رزق دینے والا اللہ، یہ رزق اللہ دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا، یعنی گویا رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، صرف ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کی نیتوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی یا اللہ نے جو تقسیم اپنی رکھی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے۔ فرمایا کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ، اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے اور خوب طاقتور اور زبردست ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ مشکل نہیں۔ پھر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، کچھ اللہ معاملات کو بھی دیکھتا ہے کہ رزق کی فراخی کے کچھ اسباب بھی ہیں، اگر انسان وہ اسباب اپناتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں وسعت دے دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہی رزق تقسیم کرنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم ہی ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارے ذمہ یہ ہے کہ رزق کے حصول کے لیے جدوجہد کرو، محنت کرو، یہ تمہیں حکم دیا گیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، یعنی خاص طور پر یہ اشارہ جمعے کی نماز کی طرف ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی اذان کے لیے بلایا جائے تو سب کاروبار چھوڑ کر فوراً مسجد پہنچ، جمعے کی آواز پر، اذان کی آواز پر فوراً مسجد پہنچ، اور جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار میں لگ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں یہ نہ بھولو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ کو کثرت سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، ہر لحاظ سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ۔ فرمایا کہ انسان کا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر وہ کھاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین کھانا ہے جو اپنے ہاتھ سے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو اپنے ہاتھ سے کما کر وہ کھاتا ہے۔ پھر جب محنت اور جد و جہد کا حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ جو محنت کریں حلال طریقے، جو آمدن آئے حلال طریقے، جو رزق آپ حاصل کر رہے ہیں وہ حلال طریقے سے، یہ نہ کہ وہ محنت تو ہو رہی ہے لیکن غلط طریقے سے، غلط راستے پر، ناجائز ذرائع اپنا کر، ناجائز انداز میں، ناجائز طریقے سے وہ محنت کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ رزق حلال ہی ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو جو بھی وہ آپ ان کو لا کر کھلائیں، خود کھائیں، وہ رزق حلال، یہ شرط ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، وہ کھاؤ اور حرام مت کھاؤ۔ حرام ہم سب جانتے ہیں کیا کیا حرام، لہذا آخر میں جو حرام کاروبار ہیں، غلط کاروبار ہیں، آمدن کے ناجائز ذرائع ہیں، مختصراً میں ان کا ذکر ضرور کروں گا، لیکن ہمیں سب پتہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی ہے کھاؤ زمین سے لیکن حلال ہو اور پاکیزہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لا يبالي المرء بما اخذ المال، کہ بندے کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو مال آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، امن حلال ام من حرام، کیا حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے، اس کی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی۔ بس آنا چاہیے، کچھ آنا چاہیے، ملنا چاہیے، نہ یہ دیکھیں گے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، نہ یہ دیکھیں گے کہ یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ تو یہ وقت اب آیا ہوا ہے، اب یہ وقت آیا ہوا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو اب یہ وقت آیا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں، بس ملنا چاہیے۔ جو بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے سود کے آمدن ہے اور رشوت لے لے کر گھر میں، دیکھیں تنخواہ، ایک ساتھی دوسرے کو بتا رہے تھے، اس نے پوچھا کہ کتنی ایک تنخواہ ہے، کہتا ہے کوئی 35,000 تنخواہ ہے اور 40,000 اللہ کا فضل بھی آ جائے، یعنی اس کو اللہ کا فضل کہہ رہے، حالانکہ وہ حرام ہے۔ اور جب حلال میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو پھر سارا ہی برباد ہو جاتا ہے، سارا ہی برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے پاؤں نہیں ہٹیں گے، نہیں ٹلیں گے، نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی ان کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہٹیں گے، من عند ربہ، قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت تک اس کے پاؤں نہیں ہلیں گے جب تک حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔
میں سوچوں، یہ 5 باتیں میں ابھی بتانے لگا ہوں، میں سوچوں کہ میں کیا جواب دوں گا ہر 5 باتوں میں سے ایک ایک کا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اللہ، دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا ہی میں موقع دے دیا سنا کر کہ تم اپنی اصلاح کر، وگرنہ کل قیامت کے دن، اور سن لیں، ہم دنیا میں ڈراوے دیتے ہیں اور ڈراوے دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں تیری آنکھیں نکال دوں گا، تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کہنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ صرف ڈراوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی قسم، جو بات اللہ بیان فرماتا ہے، جو بات اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی بیان فرماتے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے بیان کی جا رہی، چاہے وہ ڈرانے کی ہو تو ڈر جانا چاہیے، ویسے ہی ہونا ہے جیسے کہا گیا۔ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ صرف ڈراوا دیا تاکہ ذرا ڈر جائے اور ٹھیک ہو جائے، نہیں، یہ اللہ جو بات بیان فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے بیان کی جا رہی۔ تو سن لیجئے، فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک، یعنی اللہ کا سامنے جب کھڑا ہوگا تو وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ سن لیں، ان عمر ہی، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افنا، اس نے اپنی عمر کہاں لگائی، حلال کاموں میں لگائی یا حرام کاموں میں لگائی، کیا کرتا رہا، کیسے کاروبار کرتا تھا، یہ عمر کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ فیما افنا، اس نے اپنی عمر کہاں لگائی، کیا دین کے لیے بھی کبھی کچھ کیا تھا یا دنیا داری ہی میں لگا رہا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ ایک بات، وعن شباب ہی، دوسرے نمبر پر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما ابلا، اپنی جوانی اس نے کہاں لگائی، یعنی اچھے کاموں میں لگائی یا برائیوں میں لگ گیا تھا، اپنی جوانی میں، اپنی جوانی کو برائیوں میں لگا دیا تھا یا کوئی اچھے کام بھی جوانی کی طاقت سے وہ اپنے اچھے کام بھی کیا کرتا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ ومالہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، 2 باتیں پوچھی جائیں گی، من این اکتسبہ، اس نے یہ مال جو اس کے پاس آیا تھا کہاں سے کمایا تھا، کیا حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اور دوسرا سوال یہ ہوگا خرچ کہاں کیا، یعنی اس نے اللہ کی راہ میں، مانگنے والا آیا کہ مسجد کے لیے پیسے دو تو 100 روپیہ پکڑا دیا، اور گھر میں ڈش اینٹینا لگوانا تھا تو جتنے مرضی لگ گئے، کوئی پرواہ نہیں، اور اوٹ پٹانگ چیزوں میں ایک صاحب کو جانتا ہوں 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، 2 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد 1.5 کروڑ۔ اب صرف کیا ہے کہ پیسہ ہے بس۔ اب یہ اگر سوچے کہ میں نے یہ اللہ کی میرے پاس امانت ہے، میں اسے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑی کوئی کم ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے، لیکن یہ لالچ میں ہے کہ نہیں، سٹیٹس میرا اور اونچا ہو جائے گا اگر میں یہ گاڑی لوں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ مال اللہ دیتا ہے اور اللہ چھین بھی لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ابھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ ایک صاحب کی پتہ نہیں کتنی گائیں تھیں، اچانک پانی میں کرنٹ آیا اور ساری کی ساری مر گئی، اور یعنی 3 کروڑ کا اس کا نقصان ہو گیا اور پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ دکھاتا ہے ہمیں، ایسی چیزیں دکھا کر، ایسے واقعات سنا کر، دکھا کر ہمیں عبرت دلانا چاہتا کہ ہم اس سے عبرت حاصل اپنی اصلاح کر۔ تو سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو اس کو علم حاصل ہوا تھا اس کو سب پتہ تھا۔ رفع یدین کرنا ضروری ہے، پاؤں جو ہے کتنے پھیلانے چاہیے، پاؤں مسجد میں نماز میں مل کر کھڑا ہونا چاہیے، سب پتہ تھا۔
जितनी मालूमात अल्लाह ने उसको दे रखी थी उसने उसके मुताबिक अमल किया। ये भी सवाल, मुझे सब कुछ मालूम है, मेरा अमल सिफर, तो मामला खराब हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये 5 सवाल हैं जिनका जवाब अल्लाह की कसम मुझे भी देना होगा और आपको भी देना, हर एक को देना। सोच लें कि क्या जवाब दें। और ये मौका है, अल्लाह ने आंखें दी हुई हैं, कान दिए हुए हैं, पांव दिए हुए हैं, अब चल कर आए हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए इन 5 सवालों के जवाब आप अभी से तैयार करें। देखें, हम लोग, हमसे तलबा पूछते हैं, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाता हूं मैं, तलबा पूछते हैं कि सर सवाल कैसे होंगे, यानी जरा गैस दे दें, बता दें। हम सवाल नहीं बताते लेकिन तरीकेकार बता देते हैं, आसानी हो जाए। अल्लाह ने सवाल भी बता दिए हैं कि ये पूछा जाता। कितनी बड़ी सहूलत, कितना बड़ा यानी इम्तिहान है, उसमें अल्लाह ने सब कुछ पेपर पूरा का पूरा आउट कर बता दिया कि ऐसे ऐसे तैयारी कर लो और तुम अच्छे नंबरों में पास हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को रिज़्क़ हलाल की तरफ लाएं। हजरत अल्लाह अकबर, एक और याद रखें कि हराम कमाई जो है ये एक संगीन जुर्म है। हराम कमाई, अल्लाह का हुक्म है, ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से अपने आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, ये मना है। बातिल तरीका क्या हो सकता है? जो भी नाजायज है, चोरी से किसी की चोरी कर ली, गसब कर लिया, मेरे हाथ लग गया था, बस मैंने छीन लिया, मैंने वापस नहीं किया, मांगता रहे, मैंने परवाह नहीं, गसब कर लिया। धोखाधड़ी से, मैंने धोखा देकर आपसे पैसे बटोर लिए, और इसी तरह रिश्वत से, सूद से और गलत जो भी खयानत से, ये सारे तरीके हमारे यहाँ राइज हैं। और ये वही है जिसको अल्लाह ने मना फरमाया, ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। अब देखें, मेरा एक मदरसा है, लोग मुझे पैसे देते हैं कि जी इस मदरसे पे खर्च करो, और अल्लाह उन्हें जज़ा खैर दे। अब मैं अगर उन पैसों को अपनी जात पर लगाता हूं तो ये खयानत है, ये खयानत है। मेरे पास अमानत, लोग बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा है कि परवाह नहीं करते अपने, हालांकि ठीक है अगर वो मदरसे के लिए खिदमत करते हैं तो वो एक तनख्वाह अपनी जो भी मुनासिब है मुकर्रर कर लें, उससे ज्यादा ना लें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। अपनी सारी जरूरतें, बेगम की सुर्खी पाउडर भी और दूसरे मामलात भी, वो सब मस्जिद के या वो मस्जिद कह रहा हूं मदरसे की जो आमदन होती है उसमें से खर्च होता है। वैसे तो उसकी जरूरतें मदरसे के जिम्मे हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी उसके लिए वक्फ किए हुए करे, लेकिन एक हद तक अल्लाह को जवाब देना है। ये अभी तो जिक्र हुआ कि अल्लाह को जवाब देना है कि जो खयानत तो नहीं की थी, और मैं अगर अपनी मर्जी से खर्च करता हूं और अपने लिए, अपनी जात के लिए उन पैसों से अगर मैं खर्च करता हूं तो यकीनन ये खयानत है और अल्लाह के यहाँ मुझे इसका जवाब देना। अच्छा, ये मैंने एक मिसाल दी है, इसके अलावा बीसियों और चीजें हैं जो आप खुद जानते हैं कि किस किस तरह आपको जवाब देना पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला तुक़बलु सलातु, नमाज कबूल नहीं होती बगैर तहूर, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। वला सदक़तुन मिन गुलूलिन, और हराम माल से सदका कबूल नहीं। जैसे नमाज बगैर वुजू के कबूल नहीं होती, ऐसे ही सदका हराम माल से बिल्कुल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। पाक माल, अल्लाह को पाक माल, हराम माल पलीद माल, तो वो अल्लाह को पाक माल। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और एक हदीस में ये भी आता है, मनिश्तरा सौबन बिअशरति
दराहिम, जो 10 दिरहम का कपड़ा खरीदता है अपने लिबास के लिए, 10 दिरहम का, वफी है दिरहमुन मिन हराम, और उसमें 1 दिरहम हराम का है। फरमाया लम यतकब्बल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लहू सलातुन मा दामा अलैह। उस वक्त तक जब तक ये कपड़े पहने रखेगा उसकी नमाज कबूल नहीं। 9 दिरहम हलाल के थे, सिर्फ 1 दिरहम हराम का था। कि फरमाया अब उसकी नमाज ही कबूल नहीं हो। बड़ी सख्त बात है मेरे भाइयों, हमें तो परवाह ही नहीं होती, हमें परवाह ही नहीं होती। तो मेरे भाइयों, हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए कोई दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, मैं जो दुआ करूं अल्लाह कबूल फरमाए। तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया या साद अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबुद दावत, अपने खाने को पाकीज़ा कर, जो भी हराम की आमेज़श अगर है उससे पाक कर, अपने खाने पीने को तुम पाक कर लो, तकुन मुस्तजाबुद दावा, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल आपकी हो तो अपने खाने को पाकीज़ा कर, यानी हराम से बच। और वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिह, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इन्नल अब्द लयक़ज़िफ़ुल लुक़मतल हराम फी जौफ़िही, जो शख्स अपने पेट में एक लुकमा हराम का दाखिल करता है, मा युतक़ब्बल मिन्हु अमलु 40 यौमन, 40 दिन के अमाल उसके अल्लाह कबूल नहीं। एक लुकमा हराम का। अरे भाइयों, मैं अगर एक से पूछूं, कहीं ना कहीं जरूर हर एक के अंदर कोई हराम होने की कोई ना कोई इल्लत मिल जाएगी कि ये भी मेरे पास जो आया था वो सही नहीं। और हमने कभी परवाह ही नहीं की। एक लुकमा, फरमाया कि उसकी 40 दिन की नमाजें, ये फरमाया मिन्नल अब्द लयक़ज़िफ़ुल लुक़मतल हराम, हाँ जी, व अय्यमा अब्दिन नबत लहमुहु मिन अस्सहती फन्नार औला बिही, जिसका जिस्म हराम से पला उसका सबसे ज्यादा हक ये है कि वो आग में जाए। यानी वो जिस्म जो हराम में पला है ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा हक है कि वो आग में जाए, यानी नार ही, आग ही उसका ठिकाना। तो मेरे भाइयों, बड़ी सख्त बात है। अब मैं आपके सामने हराम जो कमाई है उसकी मुख्तलिफ सूरतें आपके सामने रखता हूँ। मसलन एक चोरी करना, ये हराम कमाई में सबसे ज्यादातर हमारे यहाँ होता है, चोरी करना। और अल्लाह का क्या हुक्म है? वसारी को वसारी का तो फख्ता हुआ ही दिया। चोर चोर मर्द हो या औरत, हाथ दोनों के काट, जो भी चोरी। और जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये सजा है जो उसने किया और उसे मिलनी चाहिए। और ये इबरत है, अल्लाह की तरफ से एक सजा है, आज़ाब है जो उसे दिया गया है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और याद रखो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला। तो एक रवायत में, ये बुखारी की रवायत है, फरमाया कि लान अल्लाहु सारिक, अल्लाह लानत करे उस चोर पर जो यसरिकुल बैदाता फतुक्ता यदु, एक अंडा चोरी करता है और उसका हाथ काट दिया जाता है। वह यसरिकुल हबल, एक रस्सी चोरी करता है, फतुक्ता यदो यदहु यदहु, और उसका हाथ काट दिया जाता है। यानी उस शख्स पर, उस चोर पर अल्लाह लानत। यानी मामूली सी चीज की वजह से
اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طرح ایک ہمارے ہاں طریقہ ڈاکہ زنی، ڈاکے ڈالے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے. ٹکڑے، یقتلوا کا معنی قتل نہیں، صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یہ یاد رکھیں، جس فعل کے درمیان میں شد ہوتی ہے اس فعل میں اس کام کو بہت زیادہ اور اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے. یقتلوا، کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او یصلبوا، کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، من خلاف برخلاف، یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگیں، اور بائیں ہاتھ اور دائیں ٹانگیں، یعنی برخلاف ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، نگل جائیں اس علاقے سے جہاں وہ مسلمانوں میں رہ. تو یہ بڑی سخت بات ہے. اور فساد فی الارض سن لیں کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں قتل و غارت اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا ہی فساد فی الارض ہے. نہیں، کم تولنا فساد فی الارض ہے، غیبت کرنا فساد فی الارض ہے. اور جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں وہ سب فساد فی الارض کے مرتکب. یاد رکھ، اللہ نے ایک نظام بھیجا، اس کی جو خلاف ورزی کرے گا وہ فساد فی الارض کا مرتکب. تو یہ ڈاکہ زنی یہ بھی فساد فی الارض. اور جو زمین میں فساد مچاتا ہے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹے جائیں، اور یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. جو بھی ان کے حق میں مناسب ہو کیا جائے. تیسرے نمبر پر حرام کمانے کا ایک ذریعہ جوا کھیلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، سن لو، بے شک شراب، جوا اور وہ پتھر جن پر لوگ آ کر ذبح کرتے ہیں اپنے جانور، ان کو انصاب کہا جاتا ہے. تو وہ پتھر، اور فرمایا والازلام یعنی فال کے تیر، یہ سب رجسن ناپاک، یہ سب ناپاک. فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بچو. تو میرے بھائیو، جوے کے ساتھ ساتھ یہ سن لیجئے، انعامی بانڈ اور سیونگ سرٹیفکیٹ، انعامی کوپن، انشورنس وغیرہ سب اس میں شامل، ان سب سے بچنا چاہیے. تو اللہ سے ڈریں. یہ جوئے کی مختلف طریقے ہمارے ہاتھ بنائے گئے ہیں، تو ان سے سب سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. چوتھے نمبر پر سودی لین دین. سودی لین دین جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے حرام کمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود لینا باقی رہ گیا ہے پہلے لیتے رہے ہو، جو اب باقی رہ گیا ہے جب یہ حکم آیا ہے تو اس سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی. یعنی معنی یہ ہے کہ سود لینا دینا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا. مجھے بتائیں، آپ کی اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو جائے تو کون جیتے گا؟ میرا کیا بچے گا؟ میرا کچھ بچے گا؟ تو میرے بھائیو، سود سے بچ جاؤ. سود بہت بری چیز ہے، بہت بڑا حرام کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے. سود لینے والا ایسے ہی بیمار ہوتا ہے اور وہ اتنے پیسے لگ
اتنے پیسے لگ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، سارا مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں پیسے۔ اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، جو آپ نے صدقہ کیا ہے اللہ اس میں بڑھاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو ہاں جی زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرمایا الربا اسنان و سبعون بابن، یہ سود کے 72 دروازے ہیں۔ ادناہا، سب سے کم جو سود کا گناہ ہے، مثل اتیان الرجل امہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر۔ سنیے کتنی سخت بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طبرانی کی روایت ہے، فرمائی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا درہم اور ربا، ایک درہم سود کا، یاکلہ الرجل، جو آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم، اور اسے پتہ ہے یہ سود کا ہے، ایک تو ہے پتہ نہیں چلا، نہیں اسے معلوم ہے، اشد عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اتنا سخت گناہ ہے، من 36 زنیتن، یعنی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت، ایک درہم سود کا۔ تو دیکھ لیں کتنی سخت بات ہے، صرف ڈرانے کے لیے کہ ہم اس سے باز آئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، ہمیں ان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، فرمایا کہ لعنت کی ہے اللہ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، یعنی بینک کی ملازمت کرنے والے پر، ہاں جی، اور وہ شاہدی، اور اس کی گواہی دینے والے پر۔ ایک لکھتا ہے چیک، دوسرا اسے چیک کرتا ہے، یہ واقعی ٹھیک، اس نے سود کا حساب ٹھیک کیا، ہاں جی، سارے اس کی گواہی دینے والے۔ قال ہم سواء، گناہ میں سب بالکل برابر، سود کھانے والا بھی، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب برابر۔ اسی طرح جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، یہ بھی ایک حرام کمائی کا ذریعہ ہے۔ من حلف علی یمین، ہاں جی، فاجرۃ، جھوٹی قسم کھا کر اگر کسی نے لیقطع بہا مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لیا، لقی اللہ، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا، وہو علیہ غضبان، اللہ اس پر سخت ناراض، اور مجھے پتہ ہو کہ اللہ مجھ پر سخت ناراض ہوگا اور میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں کیسے اللہ کے سامنے پھر؟ لہذا ابھی مجھے یہ تلافی جو حقوق العباد ہیں اس کی تلافی اس حق کو ادا کرنے سے ہو جاتی، اس سے معافی مانگنے سے ہو جاتی، لیکن نہیں، ہم اپنی عزت کے لیے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے، اس کا مال میں نے یہ کھایا ہوا ہے، اگر میں بتاؤں گا تو میری بےزتی ہوگی۔ ایسا نہیں، یہ دنیا کی بے عزتی سے نہ ڈریں، آخرت کی بے عزتی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اس لیے اللہ سے۔ چھٹے نمبر پر ماپ تول میں کمی کر کے بھی حرام کمایا جاتا ہے۔ ویل للمطففین، کہ ہلاکت ہے ان ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں یہ وزن کر کے دیتے ہیں، ماپ کر کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا، ہاں جی۔ اور اس طرح فرمایا کاروبار میں دھوکہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی گئے، دیکھا گیلی گندم نیچے سے اور اوپر خشک ہے، یہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اس گیلی کو تم نے اوپر رکھا ہوتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ تو دھوکہ، من غش فلیس من، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا بیچتا ہے یقیناً وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ اسی طرح اور بھی کئی دھوکہ بازی کی کاروبار میں صورتیں ہیں، بہت صورتیں ہیں۔ نمبر دو چیزیں بیچ، مجھے پتہ ہے میرا دوائیوں کا کاروبار ہے، میڈیکل سٹور ہے، مجھے پتہ ہے یہ دوائی نکلی ہے، جعلی ہے، لوگوں کے صحت خراب کرنے والی، لیکن اس میں آمدن بہت، چلتی بہت، تو میں وہ لے کر رکھتا ہوں اور تاکہ مجھے آمدن ہو۔ یاد رکھیں یہی دھوکہ باز، یہی خیانت، اور یہی انسان کو جہنم میں لے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ہر کاروبار میں یہ بات موجود،
ہر کاروبار مجھے پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے، تو میں وہ رکھتا ہوں کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، پھر بھی چل جائے گا، پھر بھی شاید چل جائے، لیکن جب لوگوں کی صحت کی خرابی کا اس میں وجہ ہو اس کا گناہ ضرور ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچا کے رکھے۔ رشوت لینا دینا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، فرمایا کہ دینے والا لینے والا سب پر اللہ کی لعنت۔ حرام اشیاء کا کاروبار کرنا، یہ میں آپ کو جو حرام آمدن ہوتی ہے اس کے ذرائع بتا رہا ہوں تاکہ اس سے بچنے کی کوشش، یعنی جو حرام چیزیں ہیں، مثلا سگریٹ بیچنا اپنے کاروبار کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اہل حدیث بھی ہے، رفع دین کرتا ہے نماز، سگریٹ رکھی ہوئی ہے اپنی دکان پر، کیوں؟ وہ جی گاہک آتا ہے جی وہ مانگتا ہے، تو بھائی کیوں آپ اگر مانگتا ہے تو اسے کہیں ساتھ والی دکان سے لے لو، میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کیوں گناہ گار ہو؟ بچنا چاہیے۔ اسی طرح تمباکو نوشی، جو بھی کرتے ہیں تمباکو رکھ کر بیچنا، نشہ آور چیزیں بیچنا، گانوں پر مشتمل کیسٹیں بیچنا، اور اسی طرح سیڑیاں جو بدکاری سکھاتی ہیں اور جھوٹی کہانیوں والی سیڑیاں، اور یہ سارے کاروبار ٹھیک نہیں ہیں، یہ حرام اشیاء کے کاروبار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کتے بلے کی قیمت لینا بھی منع ہے، ہاں شکاری کتے کی قیمت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مستثنا ہے شکاری۔ اسی طرح ایک اور یتیموں کا مال کھا جانا، نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب دہتی آگ میں داخل۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خیانت کر، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے آج کسی کی چادر چھپا لی، میں نے آج کسی کی بکری کھول کر لے گیا، کسی کی بھینس کھول کے لے گیا، تو یاد رکھیں وَمَنْ يَغْلُلْ، جو بھی خیانت کرتا ہے، یہ جو چیز وہ لیتا ہے قیامت کے دن اس کے پاس ہوگی اور اس کا حساب و کتاب اس کے کندھے پہ چڑھی، گھوڑا ہو اونٹ ہو۔ یہ لمبی حدیث ہے، اب وقت نہیں ہے، تو اس سے ہمیشہ ہمیں خیانت سے، ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے۔ قرض واپس نہ کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے من اخذ اموال الناس یرید اداء، جو کسی سے قرض لیتا ہے اس کا پروگرام ہے کہ وہ واپس کرے گا، تو ادى اللہ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے واپسی۔ ومن اخذها یرید اتلافها، اور جو اس غرض سے لیتا ہے کہ میں نے دینا دونا کوئی نہیں، کھا بھی جانا ہے، تو فرمایا اتلفہ اللہ، تو اللہ اس کے مال کو تلف کر۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، لہذا قرض لے کر نہ واپس کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں جی، تو میرے بھائیو، آخر میں حرام کمانے کے جو وجوہات ہیں، خوف خدا نہیں، اپنے اندر خوف خدا پیدا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، راتوں رات مالدار بننے کا شوق ہے تو یہ غلط شوق ہے، جو اللہ دے گا اسے قبول کریں بس۔ اسی طرح حرام خوری کی سنگینی سے ناواقفیت، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حرام خوری کا کتنا نقصان ہے، اس نقصان کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بڑی وجہ طمع و لالچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، جو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا بندے کا نقصان لالچ کی وجہ سے اور اپنی جو وہ جاہ و حشمت ہے اس کی وجہ سے جو اپنا اس کا نقصان، وہ بھیڑیے اتنا نقصان نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگیں۔
یاد رکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی توفیق مانگتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔